الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا وقال تعالى في مقام آخر وأنه هو أضحك وأبكى. خوشی اور غمی یہ دونوں ایسے انسانی فطری دونوں چیزیں خوشی اور غمی کا معاملہ انسان کی فطرت سے ہے، انسان کی فطری جذبہ سے اس کا تعلق ہے، اور اس فطری جذبہ سے کوئی انسان خالی نہیں۔ انسان اپنے جذبے کا اظہار خوشی اور غمی دو موقعوں پر ہر حال میں کرتا ہے، اور یہ انسان کا یہ جذبہ، یہ فطرت کا جذبہ جو کہ فطری ہے، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، فطری ہے کہ انسان کے اندر سے پھوٹ کر نکلتا ہے۔ ہمارا جو دین ہے کوئی مصنوعی دین نہیں، ہماری جو شریعت ہے کوئی مصنوعی شریعت نہیں، دین اسلام کوئی بناوٹی دین نہیں، بلکہ یہ دین فطرت ہے۔ ہماری شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ شریعت ہے۔ ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر مصنوعی کوئی وقار یا مصنوعی کوئی سنجیدگی اس بات کی تعلیم نہیں کی گئی کہ انسان بنا کر کے وقار حاصل کریں یا وقار بنا کر کے دکھائیں یا سنجیدہ ہو جائے۔ جس وقت انہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اس وقت انسان غمی کا اظہار کرے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے اور یہ فطرت کے خلاف بھی ہے۔ انسان کو، ہمیں یا آپ کو کبھی خوشی کا موقع ملے تو اس کا اظہار ہمیں کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پچھلے دروس کے اندر ہم نے یہ دیکھا اور سنا اور جاننے کی کوشش کی کہ رنج غم کے آداب کیا ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ خوشی کے آداب کیا ہے۔ ہمیں خوشی ملے، چاہے کوئی نیکی کے کام کر کے ہمیں خوشی ملے یا کوئی دینی فریضہ کی تکمیل آپ کے یا ہمارے ذریعے سے انجام پائی ہو، اس کے ذریعے خوشی ملے، یا آپ کے ہمارے خاندان میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے اس کے ذریعے سے خوشی ملے، کسی کا نکاح ہوا ہو اس کے ذریعے سے خوشی ملے، یا کوئی تہوار ہو تہوار کی شکل میں خوشی ملے، کوئی بیمار آدمی صحت یاب ہو گیا ہو اس خبر کو بتا کر کے خوشی ملے، یا کوئی عزیز و ہمارے ہمارے رشتہ دار کسی بڑے بلند مقام پر پہنچا ہو اس کی خوشی ملے، یا کوئی ہمارے دوست احباب دور دراز سے سفر کر کے ایک لمبی مسافات کے بعد صحیح سلامت واپس لوٹا ہو اس کی خوشی ملے۔ یہ ساری چیزیں اور یہ سارے مواقع خوشی کے موقع ہے، اور ایسے خوشی کے موقع پر اسلام نے پوری اجازت دی ہے کہ خوشی منائے، خوشی کا اظہار کرے۔ خوشی کے موقع پر اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ خوشی منائے اور خوشی کا اظہار کرے، بلکہ یہ تو دین کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ تو آج کا ہمارے درس کے پہلا پوائنٹ ہے کہ خوشی کے موقع پر خوشی ضرور منائیں۔ خوشی کا موقع ہے، خوشی ضرور منائیں، اس لیے کہ خوشی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے انعام پا کر کے خوش ہونا چاہیے۔ انعام سے مراد، یہاں پر اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے، دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام اور قرآن پا کر کے، شریعت پا کر کے
علی امام کو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرے، کیونکہ ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر ہماری زندگی کی چھوٹی بڑی ہر چیز کی رہنمائی کرتی ہے۔ خوشی ہم کیسے منائیں، غمی کیسے منائیں، جب مصیبت آئے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، خوشی کا موقع آئے تو اس وقت کیسے اس کا اظہار کرنا چاہیے، ہماری شریعت کی پوری تعلیم دی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں اللہ کی رحمت اور اس کا انعام پا کر کے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، خوشی منانا چاہیے۔ تو خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار منانے کا حکم ہماری شریعت نے دی۔ آپ خوشی منائیں، کسی قسم کا خوشی ہو، آئیے کہ وہ جائز ہو ناجائز نہ ہو، جائز خوشی ہو ناجائز نہ ہو، تو اس کا خوشی کا اظہار کرنا یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں بلکہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ جیسے سالانہ طور پر ہمیں دو تہوار ملتے ہیں، سالانہ طور پر ہمیں دو تہوار ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں جانے کے بعد جب یہ دن آئے تو صحابہ کرام صاحب نے فرمایا کہ تم سال میں 2 دن خوشیاں مناتے تھے، اب اللہ نے اسی تمہیں 2 بہتر دن میں بدل دیا، اور وہ دن کیا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ایسے موقع پر خوشی منانے کا شریعت نے اجازت دی ہے بلکہ پوری چھوٹ دی ہے۔ اسی لیے عیدین کے دن روزہ رکھنا حرام کرا دیا گیا۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تہوار ہے، تو لہٰذا اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ کھانے پینے کا دن ہے، خوشی کا اظہار کرنے کا دن ہے، کھلانے پلانے کا دن ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرنے کا دن ہے۔ تو تہوار کے شکل میں سالانہ جو موقع ملتے ہیں ہمیں خوشی منانے کا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور ایسے میں جائز ہم خوشی کیا کریں؟ عید تبریک کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کا دن آیا تو کچھ بچیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اشعار پڑھ رہی تھی، اشعار کی طرح گیت گا رہی تھی۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ گانا باجا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، جاگے ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ انہیں روکو نہیں، انہیں گانے دو، ہر ایک کا ایک خوشی کا دن آتا ہے اور آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ ایسے جائز، ایسے خوشی کے موقع پر ایسے جائز کام جس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی غلط باتیں نہیں، ایسے اشعار بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایسے گیت گائے جا سکتے ہیں جس میں کوئی برائی نہیں، گناہ کی بات نہیں، شرک کرنا نہ ہو۔ ایک اسی طرح ایک عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ عید کا دن تھا، حبشہ سے جو صحابی آئے تھے وہ اپنے فوجی کرتب دکھا رہے تھے، تیر اندازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں عید کا دن تھا اور صحابہ کرام عید کی نماز کے بعد صحابہ کرام اپنا کرتب دکھا رہے تھے، نیزہ بازی کا مشق کر رہے تھے اور اس طرح خوشی منا رہے تھے۔ اما عائشہ کہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور میں آپ کے پیچھے آ کر کے میں بھی دیکھ رہی تھی۔ جب میں تھوڑی دیر ہو گئی اور تھک گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم چلی جاؤ۔ تو ایسے خوشی جس میں کوئی برائی نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، تہوار کے شکل میں آئے، عیدین میں ہم منا سکتے ہیں۔ ایک اسی طرح عید کے دن خوشی کا دن ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے اور کھانے پینے کا دن ہے، اس لیے روزہ رکھنا منع ہے۔ ایام تشریق جو دن آتا ہے، قربانی کے بعد جو دن آتا ہے اس میں بھی روزہ رکھنے کا منع ہے، اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر اذکار کرنے کے دن ہے۔ تو سالانہ طور پر تہوار کے موقع پر خوشی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اسی طرح خوشی منانے میں اسلامی ہدایات اور آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ خوشی منائے، بالکل اسلام نے اس کی کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن کچھ ہدایات ہیں، کچھ تعلیمات ہیں
ہدایات اور تعلیمات کی روشنی میں اور اس کے مطابق بنائیں تو بالکل بنا سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی 2 واقعہ آپ کے سامنے رکھا. 2 واقعہ، ایک عید کے دن میں بچیاں اشعار پڑھ رہی تھی، گیت گا رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ نے انہیں روکا نہیں، منع نہیں کیا. اور صحابہ کرام عید کے دن میں کرتب دکھا رہے تھے، نیزہ بازی، نیزہ باندھ کے چلا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، بلکہ آپ کو صحابہ کرام کو بعض صحابہ کرام کو شاباشی بھی دے رہے تھے. تو ایسے جو ہدایات ہیں اسلامی تعلیمات میں خوشی منانے کے، ایسے خوشی کا موقع آئے، ماحول آئے تو خوشی کا بس نہ ہو جائے. کوئی ایسا کام نہ کرے جو شریعت کے خلاف، کوئی ایسا کام، ایسے خوشی کا اظہار نہ کرے جس سے دوسروں کو ٹھیس پہنچے، دوسروں کو تکلیف پہنچے. ایسے بھی خوشی منانے سے ہمیں شریعت نے روکا. مومن کی خوشی کیا ہے؟ مومن کی خوشی تو یہ ہے کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو جس کی طرف سے خوشی ملتی ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو مومن کو جب خوشی ملتی ہے تو اس کی خوشی یہ ہے کہ وہ اور زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے. یہ نہیں کہ بدمست ہو جائے، عبادت سے غافل ہو جائے. تہوار کے موقع آیا، خوشی کا موقع آیا، چلو ڈرنک کر لیں، چلو گانے بجا لیں، ناچ لیں، کود لیں، یہ دین نہیں ہے. اس سے شریعت نے روکا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی تھے اسی مقصد کے لیے کہ رسم و رواج، گانے بجانے، ان چیزوں کو ختم کریں. تو شریعت کی جہاں تک چھوٹ دی ہے، اجازت دی ہے، وہاں تک ہم کھل کر کے خوشی کے موقع پر آپ خوشی منا سکتے ہیں، اس کا اظہار کر سکتے ہیں. ٹھیک اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کریں، اپنے خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ آتا ہے، ماہ مبارک رمضان میں. رمضان کے ایک مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم سب روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد جب آخری دن آتا ہے، اب ہم سب کو انتظار رہتا ہے بالخصوص جب 29ویں روزے میں ہم پہنچتے ہیں، یہ چاند دکھے گا. چاند دکھنے کی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کل عید کی نماز پڑھیں گے. تو خوشی کا اظہار کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے خوشی میں دوسروں کو شریک کرو. کیسے کرنا ہے؟ اس آخری مومنٹ پر، اب عید کی نماز سے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ پورا ایک مہینہ میرے بندوں نے روزہ رکھنا ہے. روزے کے درمیان اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، اب اسے حکم دیا ہے کہ زکات الفطر ادا کریں اور غریب مسکینوں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کریں. اس سے کیا ہوگا؟ زکات الفطر ادا کریں گے تو غریبوں کو بھی خوشی ملے گی، انہیں عید نصیب ہوگی، اور عید کی خوشی کا انہیں بے فکر ہو جائیں گے، انہیں افسوس کا، انہیں کوئی ٹینشن اور کوئی فکر نہیں ہوگی. اور نمبر 2، یہ جو گناہ ہو گئے ہو جانے انجانے میں رمضان کے دوران، اللہ تعالیٰ اس گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. ٹھیک اسی طرح قربانی کے موقع پر بھی جانور قربان کرتے ہیں. عید کی نماز، قربانی، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہم گوشت کھاتے ہیں، اس میں بھی حکم کیا دیا اللہ تعالیٰ نے، کلو، کھاؤ اور کھلاؤ. تو اپنے خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرنا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب انہوں نے توبہ کی، ان کی توبہ قبول ہوئی، یہ دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہیں جب خوشخبری ملی کہ توبہ قبول ہو گئی ہے، قرآن کی آیات نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو سلام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جگمگا ہو گئے. اور حضرت طلحہ، جب صحابہ کرام کو یہ بات پتہ چلی کہ کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو گئی ہے، تو صحابہ کرام ایک گروہ کی شکل میں آئے اور انہیں مبارکبادی دیتے رہے. ان میں سے ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، جب انہیں پتہ چلا تو وہ آئے اور ان کو گلے سے لپیٹ لیے اور ان کو مبارکبادی دی. آپ خوشی کا اظہار بالکل کر سکتے ہیں، اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کریں. ٹھیک اسی طرح دوسروں کی خوشی ہو تو خود جا کر کے اس کی خوشی میں اور خوشی کو بڑھائیں. دوسروں کی خوشی میں شریک ہو کر کے اس کی خوشی کو اور بڑھائیں، اضافہ کریں. کسی نے نکاح میں شریک ہونے کی دعوت دی، ولیمے کی دعوت دی، کسی نے عقیقے کی دعوت دی، تو ایسے موقع پر
ان سے ان کے پاس جائیں، شریک ہوں، ملیں اور ان کی خوشی کا انہیں خوشیوں میں اور اضافہ کریں. اپنے خوشی میں دوسروں کو شریک کریں اور دوسروں کی خوشی میں بھی اضافہ کریں، خود شریک ہو اور انہیں ان کی خوشی میں اضافہ کریں. ٹھیک اسی طرح جب کوئی عزیز دوست کسی دور دراز سفر سے آئے تو اس کا استقبال کریں. عام طور پر ہم لوگ کرتے بھی ہیں، باہر سے کوئی دور سے آتا ہے، جیسے لوگ حج عمرے سے آتے ہیں، ایک لمبا سفر ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح کسی کا کوئی رشتہ دار کبھی ممبئی سے، دلی سے، کلکتہ سے، دیگر اور دور دراز سفر سے آتے ہیں تو اسٹیشن پر لوگ پہنچ جاتے ہیں. باہر سے آتے ہیں باہر ملکوں سے تو دلی اور ممبئی پہنچ جاتے ہیں. پہنچنا چاہیے تاکہ انہیں بھی خوشی ہو، انہیں بھی لگے. استقبال کرنا یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ اسلامی طریقے سے باہر نہیں. لیکن استقبال کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ڈی جے کا بجایا جائے اور ناچ گانے ہو، یہ چیز نہیں. آپ آگے بڑھ کر کے ان کا استقبال کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور یہاں صحابہ اکرام کو پتہ چلا تو صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ عورتیں، بچے، بچیاں سب آپ کے استقبال کے لیے نکل گئے تھے اور اشعار پڑھ رہی تھی. تو استقبال کوئی دوست، احباب، رشتہ دار دور سے آ رہے ہو، کوئی مہمان آ رہے ہو، آپ ان کا استقبال کریں، بالکل خوشی سے ان سے ملیں، گلے ملیں، معانقہ کریں. یہ اظہار کرنا خوشی کا جائز اور درست ہے. ٹھیک اسی طرح ایک موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو مرد اور بچے، سنیت الوداع ایک مقام ہے مدینہ سے تھوڑا باہر جا کر کے، سنیت الوداع وہ مقام ہے کہ مدینہ والے اپنے مہمانوں کو رخصت کرتے تھے تو وہاں تک چھوڑنے جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو مرد اور بچے بھی سنیت الوداع مقام پر پہنچے آپ کے استقبال کے لیے. تو اس طرح استقبال آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک اسی طرح نکاح کے موقع پر بھی خوشی منائیں. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ نکاح کے موقع پر کیسے خوشی منائیں؟ نکاح حدیث میں ہے کہ نکاح آدھا ایمان. حدیث میں ہے کہ نکاح ہو گیا ہے تو خوشی کا اظہار کیسے کریں؟ ولیمہ کریں. نکاح کے بعد ولیمہ کریں اور ولیمہ میں اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں. اپنی حیثیت کے مطابق دوست احباب کو بلائیں اور اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کریں. نکاح ہو گیا ہے، آپ وہاں نکاح کی دعوت ملے جائیں. نکاح کے بعد آپ مبارکبادی کی کلمات پیش کریں، آپ انہیں دعائیں دیں. جیسے کہ عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نکاح میں شریک ہوتے اور پتہ چلتا تو مبارکبادی کی کلمات کہا کرتے تھے، بارک اللہ لک و بارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. اصل جو چیز ہے ہم اس کی کوئی سطور ہو جاتے ہیں. نکاح ہونے کے بعد وہی دو پلیٹ کہاں ہے، کھانا کہاں ہے، ڈشیں کہاں ہے، کیا بنا ہے، وہ نکاح میں پورا پروگرام ہم اپنے مائنڈ میں تیار کرتے ہیں کہ کیا ملے گا کھانے. لیکن نکاح میں شریک ہونے کا مقصد ہے. اگر کسی کے نکاح میں دعوت ملی نہیں شریک ہو پائے تو ایک معذرت کے ساتھ ساتھ دعائیں کلمات بھی کسی سے کروا بولے. لیکن اب وہ دور ختم ہو گیا ہے. ہمارے کے پاس موبائل فون کر کے آپ انہیں ان کی خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں کہ بھائی کسی کام کی وجہ سے میں آ نہیں سکا، معذرت چاہتے ہیں، اور نکاح ہو گیا ہے تو آپ نکاح کے مبارکبادی کی کلمات پیش کریں. بارک اللہ لک و بارک علیکم وجمع بینکما فی خیر. تو اس طرح میرے بھائیوں خوشی کے موقع پر ہم یہ کام کر سکتے ہیں اسلامی آداب، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. اور اسلام نے جہاں تک حق دیا ہے، خوشی منانے کے جہاں تک موقع دیا ہے، جہاں تک محل دیا ہے، وہاں تک ہم بڑھ چڑھ کر کے خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. اب خوشی کے موقع پر عام طور پر نوجوان خاص کر کے جب عیدین کا موقع آتا ہے اور یہ جو آپ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ایسے ہی موقع پر ایک مہینہ روزہ رکھا اور پہلے سے ان کا سیٹ اپ تیار رہتا ہے. وہ تیار سیٹ اپ کیا تیار رہتا ہے کہ فلاں خان کا مووی عید کے دن ریلیز ہونے والا ہے. نوجوان کی پورا رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں اور وہاں پہلے شو دیکھنے کی تیاری
تیاری میں لگے جاتے ہیں، یہ خوشی کا اظہار نہیں۔ اسی طرح غلط کام کسی طریقے سے بھی کرے تو یہ اسلام نے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ عام طور پر دیکھیے شادی کے موقع پر کتنی ایسی غلط کام کیے جاتے ہیں، کتنے ایسے رسم ادا کیے جاتے ہیں، ڈی جے بجانا ہو، ہلدی کا جو رسم ہے وہ دیکھ رہے ہیں لوگ، اس لیے شادی میں ہر چیز کو کر لیتے ہیں کہ شادی ایک بار ہوتی ہے، خوشی کا ماحول ایک کرنے دو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جو غلط ہے سو غلط ہے۔ خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ناجائز کام بھی آپ کے لیے حلال ہو گیا، نہیں، جو ناجائز ہے وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتا ہے، اور جو جائز ہے وہ کبھی حرام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جتنا جائز ہے خوشی کے موقع پر ہم اتنا خوشی منا سکتے ہیں، خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو کہنے سننے سے اللہ ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم۔